الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سمى المدينة طابة رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ طیبہ، یہ مدینہ منورہ کا نام اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا ہے، یاد رکھیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو میرے رب نے عطا فرمایا ہے بے مثل و بے مثال ہے۔ سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خاصیت ہے کہ آپ کے والدین سے لے کر جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک آپ کی پوری نسل پاک میں کوئی غیر مسلم نہیں۔ نکاح کے ذریعے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں حضور کا نور مبارک منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک، پھر جناب آمنہ کے رحم مبارک میں، پھر آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دوسری انسانیت میں کسی اور کو شرف حاصل نہیں۔ ایک دوسرا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام نامی اسم گرامی، وہ زمینی ہو یا آسمانی۔ حضور کا آسمانوں پر نام اور ہے، زمین پر نام اور ہے۔ آسمانی نام ہے احمد اور زمینی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام بھی حضور سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور پھر ہر ایک نام کے اندر ایک کمی کہہ لیں یا عیب کہہ لیں کہ اگر اس کے نام کے پہلے حصے کو ہٹا دیا جائے، لفظ کو ہٹا دیا جائے، تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ جیسے جیم، میم یا لام، جمیل، اس کے جیم کو ہٹا دیں تو میل بن جاتا ہے۔ پہلے جمیل تھا، خوبصورت، پاکیزہ، خوشبودار، صاف ستھرا، اب اس کو ہٹا دیا، میل بن گیا۔ لیکن اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو دیکھیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی تعریف در تعریف در تعریف کی جائے، جس کی تعریف رکے نہیں۔ 14 صدیوں کے اندر جب سے آقا جی جلوہ گر ہوئے ہیں، پہلے بھی ہے، لیکن 14 صدیوں کے اندر بالخصوص جس دن سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انسانیت کو ملی ہے، حضور کا نام نامی اسم گرامی اوپر ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں آیا۔ حضور کے نام نامی اسم گرامی کے اگر میم کو ہٹا دیا جائے تو بن جاتا ہے حمد، ہا میم دال، حمد معنی تعریف۔ اور اگر اس ہا کو بھی ہٹا دیا جائے تو بن جاتا ہے مد، مد کا مطلب ہے کھینچنا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، آپ اپنی امت کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں لے آئیں گے۔ اگر اس میم کو بھی ہٹا دیا جائے، خالی رہ جائے دال، تو دال کہتے ہیں دلیل کو۔ روئے زمین پر صرف ایک شخص ہے جو وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا عینی شاہد اور گواہ ہے۔ واحد دلیل حضور کی ذات ہے، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب آپ کے نام نامی اسم گرامی کو دیکھ لیں۔ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جس شہر میں حضور رہے اس شہر کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ۔ حضور کے پھر خاندان کی بات آ جائے گی تو بہت ایک وسیع باب ہے۔ حسنین کا نام کو دیکھ لیں، آپ باقی اسماء گرامیہ کو دیکھ لیں، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھ لیں، وسیع ہے۔ لیکن ابھی آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ طیبہ، طابہ کہتے ہیں پاک، صاف، خوشبودار جگہ کو۔ میں ابھی اگست ستمبر کے اندر خود میں ہو کے آ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مجھے کہیں پر بدبو نہیں محسوس ہوئی، کسی بھی گلی میں۔ میں
10-10 12-12 کلومیٹر پیدل چل کے گیا ہوں. مسجد نبوی سے مسجد قباء تک ہم پیدل چل کے گئے. کہیں پر کوڑا کرکٹ نظر نہیں آیا, کہیں پر کوئی بدبو نہیں ملی. اچھا مزے کی بات میں آپ کو سناؤں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے نام بھی یاد ہے اچھی طرح لیکن میں ذرا پردہ رہ جائے. کہنے لگے یار بڑا سنیا سی یار عربی بڑی خوشبو استعمال کر دیں, ایک کڑی خوشبو ہے مینوں آئی نہیں. اچھا جی, اب مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے, مسجد نبوی میں بھی مجھے کہہ رہے ہیں یار میں نے تو خوشبو آ ہی نہیں رہی, میں نے خوشبو آ ہی نہیں رہی. میں نے کہا یار بہت خوبصورت خوشبو ہے, تو ذرا محسوس کر. ان کو لے اے کہڑی گل ہوئی خوشبو آئی. اچھا جی, پھر ہم گئے اپنا قبرستان گئے. کہتے یار اتنے بھی کوئی خوشبو نہیں آ رہی. پھر ہم اور مساجد میں گئے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ آئے, آج تک کوئی خالی دامن نہیں گیا. یا رسول اللہ کوئی ایسی نگاہ کرم کرو, پروردگار کو نگاہ کرم کر, تیرے محبوب کے دیس کی بات ہے, یہ بندہ خوشبو کا تانا مار رہا ہے. اچھا وہاں پر جو ہے نا جی وہ گاڑیوں پہ بھی خوشبو سیل کرتے ہیں مساجد کے قریب, بالخصوص سید الشہداء حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہیں, غزوہ احد کے پاس, وہ پہاڑ احد کے پاس, اس نے وہ بھی سونگی, وہ نہیں آئیں. تو میں میرے دل کے اندر بات آئی کہ یار اس کو مسجد قباء نہ لے جاؤں. میں نے کہا اچھا چلو یار چلیے مسجد قباء چلی. لو جی ہم جیسے ہی مسجد قباء کی صرف جوتیوں والی جگہ تک پہنچے نا, تو اتنی شاندار خوشبو اور اتنی تیز خوشبو, اللہ اکبر. ایک تیز ہوتی ہے جو دماغ کو چڑھ جاتی ہے, وہ نہیں, جو مشام جہاں کو معطر کر دے, وہ خوشبو. اب وہیں پر کہنے لگا ہاں ہوں خوشبو آئی نا, ہوں خوشبو آئی نا. پھر مسجد کے اندر گئے, پھر اور خوشبو کے حلے تھے. میں نے کہا ہوں دس, وہ کہنے سے خوشبو نہیں آئی اے کی ہے. وہ مسجد کافی وسیع مسجد ہے, بہت بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے, کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں سے خوشبو نہیں آ رہی تھی. ایسی شاندار خوشبو, سبحان اللہ. میں خود خوشبوؤں کو پسند کرتا ہوں لیکن ویسی خوشبو میں نے پاکستان میں ابھی تک نہیں سونگھی, اتنی شاندار خوشبو. میرے رب نے کہا کہ یہ اس کا جو شکوہ ہے نا وہ بھی ہم دور کر دیتے ہیں, آج تجھے ہم بتائیں خوشبو کس کو کہتے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ بھی. اچھا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات, مکہ شریف کے اندر جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کے مزاج میں سختی ہے, لیکن جب میں مدینہ شریف میں آیا ہوں, سبحان اللہ یار, کیا نرمی, کیا اخلاق, کیا تحمل مزاجی ان کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ یہ ایک لینگویج بیریئر بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہ آئے تو بھی غصہ آ جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ مدینہ میں بھی تھا لیکن میرے لیے تو آسانی یہ رہی تھی, مجھے عربی میں پریشانی کوئی نہیں تھی, لیکن پھر بھی مزاج میں, تحمل میں, اخلاق میں, طبیعت کی نرمی میں, نفاست کے اندر, جو حضور کے روضے کے اور جو حضور کے شہر کے لوگ ہیں نا, وہ خود بخود اپنے. وہاں پر ایک چیز میں نے یہ بھی نوٹ کی کہ وہاں کے در و دیوار سے خوشبوئیں آ رہی, وہاں کے در و دیوار سے خوشبوئیں آتی. یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بعض مرتبہ نا جی بعض لوگوں کو اللہ سونا وہاں پر لے کے تو جاتا ہے, لیکن ان کی نحوست کو اور ان کی اندر کی غلاظت کو اللہ نکالتا ہے. وہ وہاں پہ بھی شکوہ کرنے نہیں جاتے, بعض نہیں آتے, نہ مکے میں بعض آتے ہیں. میں حرم شریف کے ہم طواف کر رہے تھے, طواف کرتے ہوئے کسی ساتھی کا نا وہ کندھا لگا اگلے حاجی کو, رش اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک فطری بات ہے, لگ جاتا. وہ بجائے اس کے کہ طواف کرتا, وہ پیچھے منہ کر کے لڑنا شروع ہو گیا. میں نے ہاتھ جوڑ دیا, میں کہا یار اللہ کے واسطے پاکستانی ہونے کا ثبوت تو نہ دو, اللہ کا گھر ہے یہاں پہ تو باز آ جاؤ یار, اتنے تو باز آ جاؤ, اللہ کا واسطہ جی, چلو چلو اگے چلو. وہ نہیں تو موڈا ماریا تو ماریا کیوں ہے, میں کہا اللہ کا واسطہ جی گھر بیت اللہ یار سامنے ہے. اور اتفاقیہ طور پر اس وقت ہم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں تھے, اتفاقی بات ہے. میں کہ یار اس تو اعلیٰ جگہ خدا دا واسطہ جی جان دو یار. وہ وہاں پر بھی ان کا غصہ اور اچھا جی. پھر میری شومیہ قسمت, جو میرے
روم فیلوز تھے مکے میں، وہی مجھے ایک بندہ مدینے میں مل گیا، سیال کوٹ کا ساتھی تھا، اس بندے کی زبان سے سوائے شکوے کے میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ مکے میں تھا تب بھی شکوہ 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 شکوہ، مدینے میں آیا تب بھی شکوہ شکوہ شکوہ۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے یار، سارا زمانہ شکوے کے لیے ہے، لیکن یہ در تو چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ ہاں جی، تو ایسی دعا کرو، اللہ ہمیں جب بھی حاضری دے، اب اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینے کی مکے کی حاضری دے، جہاں کی مٹی بھی خاک شفا ہے، وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔